السلام علیکم، ویلکم بیک۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کازز آف ورلڈ وار ون، ٹھیک ہے۔ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی تھی اس کی کیا وجوہات تھیں، تو تقریباً ہم جو ہے وہ 8-10 وجوہات جو مین وجوہات تھیں جو کہ ورلڈ وار ون یا پہلی جنگ عظیم کا باعث بنی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آج کچھ نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلی جو وجہ بنی وہ تھے سیکریٹ الائنسز، ٹھیک ہے۔ سیکریٹ الائنسز سے کیا مراد ہے؟ یورپ جو ہے وہ اس وقت تقریباً 2 آرمڈ گروپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا اس میں، اس کا جو سٹارٹ ہوا وہ 1979 میں جو ہے وہ جرمنی نے جو ہے وہ آسٹریا ہنگری کے ساتھ ایک الائنس بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 1882 میں جو ہے وہ فرانس نے ان کو جوائن کر لیا، اور پھر جو کہ 3 ممالک کا ایک الائنس ٹرپل الائنس کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 1894 میں جو ہے وہ فرانس نے رشیا کے ساتھ بھی الائنس جو ہے وہ قائم کر لیا۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ کی اس ٹائم، تو انگلینڈ جو ہے وہ پہلے تو آئسولیشن میں تھا، لیکن پھر اس نے یہ چیز فیل کی کہ وہ جو ہے وہ اکیلا ہے، اور اسے بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ الائنس بنانا چاہیے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنانے چاہیے۔ تو پھر کیا کیا کہ انگلینڈ نے جو ہے وہ پہلے کوشش کی کہ وہ جرمنی کے ساتھ الائنس جو ہے وہ بنا پائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جب اس کے ساتھ فیل ہوا تو پھر انگلینڈ کا جو ہے وہ الائنس ہو گیا کس کے ساتھ؟ جاپان کے ساتھ 1902۔ اور پھر اس کے بعد 1904 میں جو ہے وہ 7 میں جو ہے وہ اس کا الائنس جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہو گیا، اور 1904 میں جو ہے وہ پھر فرانس کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ کچھ الائنس وغیرہ ہوئے۔ تو اسی طرح سے ہی اگر ہم دیکھیں تو یورپ جو تھا وہ تقریباً 2 طرح کے کیمپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ تھا اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ پہلا اگر ہم بات کریں پہلے گروپ کی یا کیمپ کی، تو اس میں انگلینڈ، فرانس، رشیا اور جاپان تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو آپ کے پاس گروپ تھا اس میں آپ کے پاس جرمنی، ٹھیک ہے، جرمنی ہو گیا، آسٹریا ہنگری ہو گیا، ترکی ہو گیا، اٹلی وغیرہ شامل تھے۔ تو ان کے درمیان میں جیلسی تو تھی، لیکن پھر یہی جیلسی جو ہے وہ پھر ایک قسم کی اینمیٹی میں بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہی۔ دوسری جو مین وجہ بنی ورلڈ وار ون کی وہ تھا ملیٹرزم، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ملٹری کو ہم کہہ لیں، یا اندر کاز جو تھی وہ وار کی وہ ملیٹرزم بنی۔ اب کیسے؟ اب ملٹری جو تھی وہ جتنے بھی آپ کے پاس گریٹ پاورز تھے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ گرو کر رہی تھی، یا ایئر ٹو ایئر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہی اس ٹائم جو ہے وہ ورلڈ وار ون سے پہلے ایک نیول کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا جرمنی اور انگلینڈ کے درمیان میں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس ٹائم اگر جرمنی جو ہے وہ ایک شپ اگر بناتا تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ انگلینڈ 2 سے 3 شپس جو ہے وہ بنا لیتا، تو یہ جو ریس تھی یہ پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جنگ کے اوپر ہی آ کر جو ہے وہ ختم ہونی تھی۔ تیسری جو ہم وجہ کہہ لیں ورلڈ وار ون کی، وہ جو ہے وہ آپ کے پاس نیشنلزم تھا، یا پھر کمپیٹیٹیو پیٹریوٹزم بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا، اگر آپ ایک ملک کو، ریاست کو جو ہے وہ لو کرتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر آپ دوسرے جو آپ کے ممالک ہیں اس کے اگینسٹ، ان کے خلاف پھر آپ جو ہے وہ نفرت کریں گے، ٹھیک ہے، یا سمجھیں کہ ایک قسم کی آپ جیلسی رکھیں گے دوسرے ممالک کے ساتھ۔ اب ادھر ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کوئی لوگ جرمنی کو جو ہے وہ لو کرتے تھے، تو وہ پھر فرانس سے ظاہر سی بات ہے نفرت رکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کیمپس تھے آپس میں، اگر کوئی ایک کیمپ میں کا جو ہے وہ حامی تھا یا ان کو جو ہے وہ مانتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسرے گروپ کے ساتھ کو جو ہے وہ اس نظر سے نہیں دیکھتا ہوگا جس طرح سے وہ اس پہلے والے گروپ کو دیکھتا ہے۔ تو سیم یہی جو نیشنلزم جو تھا وہ بھی ورلڈ وار ون کی جو ہے وہ وجوہات میں سے ایک ہے۔ چوتھی جو ہم وجہ کہہ لیں وہ تھی آپ کے پاس اکانومک امپیریلزم، ٹھیک ہے۔ اکانومک امپیریلزم سے کیا مراد ہے کہ
اس ٹائم اور اب بھی جو ہے وہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ مارکیٹ کو کیپچر کریں، ہر ایک کونے میں، ہر ایک دنیا کا جو کونا ہے وہاں پر جو ہے وہ اپنی مارکیٹ بسائیں ایک قسم کی، ٹھیک ہے، ٹریڈ کی میں بات کر رہا ہوں، ٹریڈ وہاں پر ان کی ہو۔ تو سیم یہی چیز جو ہے وہ اس ٹائم بھی تھی، اس چیز میں بھی ایک قسم کا جو ہے وہ ان گریٹ پاورز کے درمیان ایک کمپٹیشن تھا، اور اسپیشلی جو ہے وہ جرمنی کی اس ٹائم یہ کوشش تھی کہ وہ جو ہے وہ مارکیٹ کو جو ہے وہ کیپچر کر سکے، اور اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکے جو کہ آلریڈی جو ہے وہ انگلینڈ کے ہاتھ میں تھی یا انگلش لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن انگلینڈ تو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بالکل بھی راضی نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنی یہ جو مارکیٹ ہے یا اپنی جو ٹریڈ ہے اس میں جرمنی کو کوئی حصہ دے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی ورلڈ وار ون کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانچویں وجہ جو بنی ورلڈ وار ون کی، وہ اس ٹائم کا جو پریس تھا یا کہہ لیں پرنٹنگ میڈیا جو تھا وہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے پوائزنگ آف پبلک اوپینین بائی دا نیوز پیپرس، ٹھیک ہے۔ اب جنگ ظاہر سی بات ہے وہ سٹارٹ تو ہوتی ہے، لیکن اس میں پبلک اوپینین جو ہے وہ ایک بڑا رول رکھتا ہے۔ تو پبلک اوپینین کو بھی جو ہے وہ دوسرے اسٹیٹس جو ہیں وہ یا آپ کے مقابلے کی جو گریٹ پاورز ہیں ان کے خلاف آپ کے پبلک اوپینین کو بھی تو مطلب اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو رول ادا کیا وہ اس ٹائم کے نیوز پیپرز نے یا پریس جو میڈیا تھا آپ کا اس نے کیا، اور جتنی مطلب چھوٹی سی ان کے کوئی پوائنٹ ہوتا تھا اس کو وہ اٹھاتے تھے، پھر اس کو جو ہے وہ ایگزیگریٹ کر لیتے تھے، بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ آگے پیش کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اہم وجہ تھی۔ اس کے بعد جو ہم اگر سکستھ کاز کو اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ کریکٹر آف ولیم ٹو بنتا ہے۔ ولیم ٹو جو ہے وہ جرمنی کے اس ٹائم کے امپیرر تھے ورلڈ وار ون سے پہلے، اور یہ چاہتے تھے کہ جرمنی جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک اسٹرانگیسٹ پاور بن کے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ورلڈ پاور ہم اگر کہہ لیں اس پالیسی کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتے تھے، اور ان کا جو تھا ولیم ٹو جو ہے وہ ایک پور اوپینین رکھتے تھے انگلش لوگوں کے خلاف، یا کہہ لیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو انگلینڈ کے لوگ ہیں، جو انگلش ہیں، وہ ہم سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری ہر ایک بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیں گے آسانی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یا یہ انہوں نے جو ہے وہ مسٹیکن سمجھ لیں، ان کی مسٹیک ہی سمجھ لیں کہ ان کا ایک غلط کنسیپٹ تھا انگلش لوگوں کے خلاف یا انگلش لوگوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم وجہ تھی ورلڈ وار ون کی۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ فرانس کے لوگ جو ہے وہ لورین نامی ان کا ایک علاقہ تھا جس کو جو ہے وہ جرمنی نے 1871 میں جو ہے وہ سنیچ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس لورین نام کے علاقے کو جو ہے وہ واپس لینے کی جو ایک چاہت تھی وہ بھی اس جنگ کی ہم ایک وجہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فرانس کے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جرمنی کی جو انڈسٹریل پراسپیرٹی ہے اس کی وجہ آئرن مائنز ہیں، مطلب آئرن کے جو کانے ہیں، مائنز MINE والا مائن میں یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہیں، چونکہ وہ جو لورین نامی علاقہ تھا وہ آئرن جیسے منرل سے جو ہے وہ بھرپور تھا، ٹھیک ہے نا، بھرا پڑا تھا۔ تو یہ سمجھتے تھے فرانس کے لوگ کہ ان کی جو خوشحالی ہے یا ان کی جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ فرانس کے جو لوگ تھے وہ اس چیز کے اوپر راضی ہوئے تھے کہ اگر جرمنی جو ہے وہ مراکو کے افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرتا تو ہم جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہمارا ایک ریونج ہے ہم اس کو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک قسم کی وارننگ کہہ لیں، سمجھ لیں کہ جرمنی کو یہ دی تھی کہ وہ مراکو کے افیئرز میں انٹرفیئر نہ کرے، اگر وہ نہیں کرے گا تو ہم جو ہے وہ ہمارا جو یہ لورین والا جو ریونج ہے ہم اس کو بھول جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جرمنی میں مراکو کے جو ہے وہ افیئرز میں انٹرفیئر کیا، اور یہی چیز جو ہے وہ پھر بٹرنس کی طرف لے کر گئی، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جو ایک وجہ تھی وہ یہ بھی تھی لیک آف مشینری ٹو ریگولیٹ آن انٹرنیشنل لیول. انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن نہیں تھا جو کہ ان انٹرنیشنل لیول کے ڈسپیوٹس کو یا ان کے ریلیشنز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کر پاتا. چونکہ انارکی تھی، آپ کے پاس کوئی ایک جو ہے وہ سینٹرل پاور نہیں تھی. اور دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ سیکرٹ ڈپلومیسی بہت زیادہ تھی آپس میں، جو ان کی یہی سیکرٹ الائنس کی جو ہم نے اوپر بات کی نا پہلے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز سیکرٹ ڈپلومیسی بھی ان کی تھی کہ یہاں تک کہ کنٹریز کی پارلیمنٹس کو، ان کی کیبنٹس کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کس کے درمیان کون سے جو ہے وہ الائنسز ہو رہے ہیں، کون سے جو ہے وہ ایگریمنٹس وغیرہ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم وجہ بنی. سیم اسی طرح ہی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی پاور ہی نہیں تھی کہ جو ہے وہ کوئی ایک فیصلے کو جو ہے وہ انفورس کرا پاتی، ٹھیک ہے نا. چونکہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ یہ وہی بات ہوگی جو ہم نے پچھلا ایک پوائنٹ کہا، لیکن اس سے تھوڑا سا آپ اس کو جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہو کہ اس ٹائم کافی ساری ریزولیشنز پاس ہوئی تھی ہیگیو کانفرنسز میں 1999 میں 1899 میں 1907 میں. لیکن جتنی بھی ریاستیں تھیں وہ ان تمام کو جو ہے وہ اپنی ہی کنوینئنس سے جو ہے وہ لیتے تھے، ٹھیک ہے. ہر ایک اسٹیٹ جو ہے وہ خود کو ساورن سمجھتی تھی اور وہ خود کو یہ کنسیڈر نہیں کرتے تھے، یا مطلب خود کو وہ باؤنڈ نہیں سمجھتے تھے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا. اگر کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوا، پھر اس کے بعد اگر وہ اس کمٹمنٹ کو توڑنا بھی چاہے تو وہ بغیر ہچکچائے جو ہے وہ اس کمٹمنٹ کو جو ہے وہ توڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ خود کو ساورن سمجھتا تھا اور اس چیز کے باؤنڈ نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک اہم وجہ تھی. آخر میں جو 10th پوائنٹ اگر میں آپ لوگوں کو کہوں تو وہ یہ ہے پروشین اسپرٹ، ٹھیک ہے. پروشیا جو ہے وہ جرمن امپائر کی ایک اسٹیٹ تھی اس ٹائم. تو ان میں ایک اسپرٹ تھی، اور وہ اسپرٹ کیا تھی؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہی ہو سکسیڈ از نیور ان دا رانگ، ٹھیک ہے، کہ جو جیتتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو جرمنی کی جو ینگ جنریشن تھی ان میں بھی یہ چیز انڈکٹرائنڈ کی گئی، ٹھیک ہے، اور اس فلاسفی کو جو ہے وہ پریکٹیکل فلاسفی میں لایا گیا. سیم اسی طرح سے ہی جو ہے وہ اس ٹائم کے ان کے پروفیسر لیمفرچ کہتے ہیں آفٹر بلڈی وکٹریز دا ورلڈ ول بی ہیلڈ بائی دا بینگ جرمنائزڈ، ٹھیک ہے. تو اس چیز سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان میں ایک اسپرٹ بھی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ لڑ کے جیت سکتے ہیں، یا ہم لوگ لڑ کے جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، یا کہہ لیں کہ حکمرانی کر سکتے ہیں. سو دیز ور دا سم آف دا مین کازز آف ورلڈ وار 1 جو کہ کرنٹ افیئر کا جو ہے وہ ایک اہم ٹاپک ہے. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا پایا ہوں گا. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.